الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله أستغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 16 کی سطر نمبر 1 سے سطر نمبر 6 تک انشاءاللہ مشق کریں گے. لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 16 نکال لیجئے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان کہ ہمیں فرض علوم جیسی عظیم نعمت الحمدللہ مل رہی ہے اور اس کی برکتیں ہم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن پاک درست طریقے سے پڑھنے کی سعی بھی الحمدللہ کر رہے ہیں. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مدنی سوچ ہمیں اس مدنی ماحول کی برکت سے ملی. اللہ عز و جل ہمیں اخلاص کے ساتھ اس مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور مدنی کاموں کی خوب دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک اللہ عز و جل کی عظیم کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا چاہیے اس سے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی خوب عمدگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اور ہر حرف کو واضح درست طریقے سے ادا کیا جائے، یعنی تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے. اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ قرآن پاک جب بھی تلاوت کریں تو تجوید کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے. اور جیسا کہ الحمدللہ ہم اس سلسلے میں تجوید سے متعلق بھی ضروری معلومات ہم الحمدللہ حاصل کر رہے ہیں کہ تجوید کا معنی ہے عمدہ کرنا، نکھارنا، واضح کرنا یا ستھرا کرنا. کس چیز کو ستھرا کرنا، کس چیز کو عمدہ کرنا؟ اس سے مراد ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ. ہر حرف کا اپنا اپنا مخرج ہے، اور ہر حرف کو اپنے مخرج سے، اس کے مقام سے صحیح اور درست طریقے سے ادا کرنا اور تمام خوبیوں کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید ہے. صفات خوبیاں ہیں، لہذا ہر حرف کا مخرج الحمدللہ اس مدنی قاعدے کی ابتدا میں مخارج کی لسٹ بھی موجود کہ کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے.
پہلے تو اس کی پہچان ہو جائے کہ کون کون سا حرف کس کس جگہ سے ادا ہوتا ہے، پھر اس کی مشق کی جائے، پریکٹس کی جائے، اور اس مخرج سے اس حرف کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے، اور پھر ہر حرف کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں، یعنی کسی حرف کا پر ہونا، موٹا پڑھا جانا، یہ اس کی خوبی ہے، اور کسی حرف کا باریک پڑھا جانا یہ اس کی خوبی ہے۔ تو یہ تمام خوبیوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ جو نرمی کے ساتھ حروف پڑھے جاتے ہیں تو ان کے اندر نرمی پیدا کرنا یہ ان کی خوبی ہے، سختی سے پڑھے جانے والے حروف میں سختی کا خیال رکھنا یہ ان کی خوبی ہے۔ اور یہ ایسی خوبیاں ہیں، ایسی صفات ہیں، اور یہ صفات لازمہ ہیں کہ اگر حرف کی ادا نہ ہو، اگر ہر حرف اپنے مخرج سے ادا ہو رہا ہو اور ان کی خوبیاں اگر حذف ہو جائیں، خوبیوں کے ساتھ ادا نہ ہو، تو کئی طرح کی اغلاط پیدا ہو جاتی ہیں، حرف سے بدل جاتا ہے، حرف صحیح سے ادا نہیں ہوتا، حرف درست طریقے سے ادا نہیں ہو پاتا۔ تو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اور تجوید کیا ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے ادا کیا جائے اور تمام صفات کے ساتھ، یعنی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم نیت کرتے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور تمام خوبیوں کا بھی خیال رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے ساتھ غنہ، مدات وغیرہ یہ قرآن پاک کا حسن ہے، قرآن پاک کا زیور ہے، قرآن پاک کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، اس میں لطافت ہے، اس میں مزہ ہے۔ اور ان تمام قواعد جو ہم سیکھ رہے ہیں، بنیادی قاعدے، ان قواعد پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے، مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو اب یہ کہ تمام خوبیوں کا اور تمام صفات کا، غنّ مدات کا، ان تمام چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، جو ہم مدنی قاعدہ جو کہ بنیاد ہے، اور یہ مدنی قاعدہ سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی اسلامی بھائی حافظ قرآن ہے اور ادائیگی درست نہیں، تو مدنی قاعدہ بنیاد کو مضبوط بنائیں، یعنی حروف تہجی کو لے لیں، جو شروع کی ابتدائی الف سے یا تک حروف ہیں، ان حروف کی تصحیح کریں، ان کو درست ادا کریں، اور ان کے مخرج اور ان کی تمام صفات کا خیال رکھ کے ان کو عمدگی کے ساتھ ادا کریں، اور ساتھ ساتھ پھر یہ بنیادی جو قواعد دیے گئے ہیں ان تمام قواعد کا خیال رکھنا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ یہ مدنی ماحول کی برکت ہم یہاں سیکھ رہے ہیں۔ ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے علاقوں میں، محلوں میں، مساجد میں جا کر مدرسۃ المدینہ برائے بالغان جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مدارس لگتے ہیں، ان مدارس میں قرآن پاک سیکھیں گے اور سکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی قاعدے کے سبق نمبر 16، اس میں جو قواعد ہم جن کی مشق کریں گے ان قواعد سے متعلق ہم پہلے ان کی پہچان کرتے ہیں۔ آج ہم تفخیم اور ترقیق کے قاعدے سیکھیں گے۔ تفخیم، تا، فا، خا، یا، میم۔ تفخیم، تفخیم کے معنی ہے پر، یعنی موٹا پڑھنا۔ تفخیم کے معنی کیا ہے؟ پر، یعنی موٹا پڑھنا۔ اور ترقیق، ترقیق یہ دونوں قاف دو نقطے والے۔ ترقیق کا معنی ہے باریک پڑھنا۔ ترقیق کا کیا معنی ہے؟ باریک پڑھنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حروف مستعلیہ میں جو تفخیم ہے وہ لازم ہے، یعنی حروف مستعلیہ جو 7 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قذ، تو یہ 7 حروف تو ہمیشہ پر پڑھیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن 3 حروف الف، لام، را، یہ 3 حروف یہ کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی کبھی ان میں تفخیم ہوتی ہے اور کبھی ان میں ترقیق ادا کی جاتی ہے۔ کبھی یہ پر پڑھے جاتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف، لام، را، یہ 3 حروف کون کون سے؟ جی یہ 3 حروف جو ہیں
کبھی پر ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں۔ اب جب یہ پر پڑھے جاتے ہیں تو اس وقت کس سبب کے تحت یہ پر پڑھے جاتے ہیں؟ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے، یعنی حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، الف سے پہلے، الف کا ما قبل یعنی الف سے پہلے والا جو حرف ہے وہ اگر پر حرف ہے یعنی موٹا حرف ہے تو الف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، الف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ جیسے قال، قا، اب اس کی آواز جو ہے الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، قاف ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر حرف ہے، تو اس کی جب مد کریں گے ایک الف کی مقدار تو اس وقت آواز کو باریکی کی طرف بدلیں گے نہیں، قال نہیں پڑھیں گے، قا یا ولضو، اب پر کرتے ہیں نا، مد کرتے ہیں، تو یہ آواز ضاد کی جب ہوتی ہے اور اس کے بعد جب مد کی جاتی ہے تو وہ مد کی آواز بھی پر ہوتی ہے، کیونکہ الف مدہ ہے اور الف سے پہلے والا حرف ضاد ہے حروف مستعلیہ میں سے، لہذا الف کو پر ہی پڑھیں گے۔ ولضو، یوں نہیں پڑھیں گے، ولضو، آواز بدل گئی نا، آواز باریک ہو گئی۔ تو یہ اس میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ الف سے پہلے والا حرف اگر پر یعنی موٹا ہوگا، حروف مستعلیہ میں سے ہوگا تو الف کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے الف کو، اور اگر باریک حرف ہو الف سے پہلے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ الف کا ذہن میں رکھیے گا۔ یہ تین حروف ہے نا، الف لام را، الف لام را، یہ تین حروف ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی کبھی ان میں تفخیم ہوتی ہے، کبھی ان میں ترقیق ہوتی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الف کو کب پر پڑھیں گے؟ جب الف سے پہلے والا حرف پر یعنی موٹا ہوگا، حروف مستعلیہ میں سے ہوگا تو الف کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور الف سے پہلے والا حرف اگر حروف مستعلیہ کے علاوہ کوئی باریک حرف ہوگا تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، یہ الف کا قاعدہ ہے۔ بس اتنا سا قاعدہ ہے، اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ الف سے پہلے والا حرف اگر پر ہے تو الف کو پر پڑھیں گے، الف سے پہلے والا حرف اگر حرف باریک ہے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ اب آگے لام، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ عز و جل کے لام یعنی اس میں جلالت کا جو لام ہے اللہ عز و جل کا، اس لام کو پر پڑھنے یعنی اس میں تفخیم کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہوں، زبر یا پیش ہوں، یہ دو حرکت، تو اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اور اگر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ اب جیسے اللہ اکبر تو اللہ، اب اس کو پر پڑھیں گے، اللہ، شروع میں حمزہ ہے تو حمزہ میں سختی ہوتی ہے، اللہ، اب اس کو اللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ ایسے نہیں، یا اللہ اس طرح نہیں پڑھیں گے، اللہ پر پڑھیں گے، اللہ اس طرح نہیں پڑھیں گے، اللہ اکبر نہیں بلکہ اللہ اکبر۔ تو اب اس اللہ عز و جل کے لام یعنی اس میں جلالت کا جو اللہ عز و جل کا جو لام ہے اس سے پہلے زبر ہو تو اللہ عز و جل کے اس لام کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اگر زبر یا پیش ہو دو حرکات ہوں تو پر پڑھیں گے، اور اگر پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ بس یہ قاعدہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کا ذہن میں رکھیے گا، لام کو پر پڑھنے کا۔ اور بقیہ جتنے بھی لام ہیں، بقیہ جتنے بھی لام ہیں، چاہے ان سے پہلے زبر ہو، پیش ہو، زیر ہو، کسی قسم کی حرکت ہو تو وہ باریک ہی پڑھے جائیں گے، یعنی کبھی پر کبھی باریک نہیں ہوں گے۔
یہ وہ لام ہے جو اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام ہے. یہ اس کا قاعدہ ہے کہ اس میں کبھی تفخیم ہوگی، کبھی ترقیق ہوگی، کبھی پر پڑھیں گے، کبھی باریک پڑھیں گے. تو پر کب پڑھیں گے؟ جب اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو، دو حرکت زبر یا پیش ہو، تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. مگر اللہ کہتے ہوئے اس کو پر کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، ہونٹوں کو جنبش نہیں دیں گے، اس لیے کہ اللہ عز و جل کے اس لام پر کھڑا زبر ہے. اور زبر کی ادائیگی کا کیا معیار ہے کہ آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے، ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. یعنی اللہ ایسے نہیں کریں گے، اللہ اکبر نہیں، اللہ اللہ اس طرح پر کریں گے. تو اب اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا. یہ وہ لام ہے جو اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام ہے. اس کے علاوہ بقیہ تمام لام جو آتے ہیں قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے تو وہ باریک پڑھیں گے. جیسے ما ولاہم، اب یہ لام جو ہے وہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام نہیں ہے. یا الا الذی، یا الذی، الذی، اب یہ لام اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام نہیں ہے، اب اس کو پر نہیں پڑھیں گے. الذی، یہ قاعدہ پر کرنے کا صرف اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کا ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر پیش ہو تو پر پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. یہ قاعدہ لام کا ذہن میں رکھیے گا. اور تیسرا حرف جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے وہ ہے را. کون سا حرف ہے؟ حرف را. تو را کو پر پڑھنے کی جو صورتیں ہیں وہ یہ ہیں: را پر زبر یا پیش ہو، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را پر دو زبر یا دو پیش ہوں تو را کو پر پڑھیں گے. را پر کھڑا زبر ہو یا الٹا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را ساکن کے بعد اسی کلمہ میں اگر زیر اصلی ہو اور اس کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے. اور ایک اور صورت ہے کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. جیسے والفجر، والفجر یا قدر. اب قدر را کو ہم نے ساکن کیا، دال بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کو ہم دیکھیں گے زبر ہے، لہذا را کو پر پڑھیں گے. قدر باریک نہیں بلکہ قدر پر پڑھیں گے. فجر پر پڑھیں گے. والطور، را ساکن کر دی وقف کی حالت میں، اس سے پہلے وہ ساکن ہے اور اس سے پہلے تو پر پیش ہیں تو را ساکن، ما قبل ساکن، ما قبل یعنی را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. مزید انشاءاللہ را باریک پڑھنے کی جو صورتیں ہیں وہ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے. لہذا ان تین قاعدے یعنی الف لام را جو کبھی ان میں تفخیم ہوتی ہے کبھی ترقیق ہوتی ہے، یہ قواعد ذہن میں رکھیے گا اور ان قواعد کے مطابق ہم انشاءاللہ مشق کریں گے اور قرآن پاک میں جب بھی یہ قاعدہ ہے تو اس کی پہچان کرتے ہوئے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ عز و جل مزید ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ شریف میں جو دو را آتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمن الرحیم، یہ دو رائے ہیں یہاں پہ. تو یہ را بھی پر پڑھیں گے، یعنی اس کی اصلی حالت کو دیکھیں گے، اس کی اصلی حالت کو دیکھیں گے. الرحمہ یعنی را پر اصل میں زبر ہے، اصل میں زبر ہے دونوں را پر، تو را کو
پر یعنی موٹا کریں گے، مگر ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں نہیں پڑھیں گے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قال. اب قاف کے ساتھ کیا ہے؟ الف مدہ. اب قاعدہ دیکھنا ہے کہ اس میں تفخیم کریں گے یا ترقیق کریں گے، یعنی پر پڑھیں گے یا باریک. تو کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ الف سے پہلے پر حرف ہے، حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے، لہذا پر پڑھیں گے. قال. اب اس کی آواز کو بدلیں گے نہیں ہے، جیسے قال یوں نہیں کریں گے. قال قال. لام کو باریک پڑھیں گے. قاف کے ساتھ الف بھی پر ہو گیا، قاف کو بھی پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے. جب لام پڑھیں گے تو لام کو باریک پڑھیں گے، یعنی قاف کی وجہ سے ہم لام کو پر نہیں کریں گے. قال صراط صراط. اب یہاں حروف مستعلیہ میں سے اگرچہ نہیں ہے را، لیکن را پر ہے. را کیا ہے؟ پر ہے. را پر علامت زبر کی ہے اور اس میں تفخیم ہوگی، پر پڑھا جائے گا. اس وجہ سے الف مدہ جو ہے یہ بھی پر پڑھا جائے گا، یعنی اس کو صراط یوں نہیں پڑھیں گے بلکہ صراط. یہ الف بھی پر پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے والا حرف پر ہو رہا ہے، اس سے پہلے والا حرف پر ہو رہا ہے، اس وجہ سے. اور صاد میں سیٹی کی آواز ہوگی، صاد کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے. الف سے پہلے را پر زبر، الف مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. طا پر زبر ہے، بغیر کھینچے آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے اور طا کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. صراط. مگر ہونٹوں کو جنبش نہیں ہوگی، ہونٹ گول نہیں ہوگے. صراط صراط. اب مشق نہ ہونے کی وجہ سے ہونٹ گول ہو جاتے، جیسے صراط یا صراط، آواز ہی بدل جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ جہاں جہاں ممکن ہو اور جن حروف میں یا جس جگہ ہونٹ گول کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں احتیاط کی جائے. اس لیے کہ مقدمۃ الجزری ہے، کتاب ہے تجوید کی، اس کے اندر امام محقق جزری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے والا ایسا ماہر ہو، مکملا من غیر ما تکلفی، یعنی قرآن پاک پڑھنے والا ایسا ماہر ہو، ایسی اس کی مشق ہو، ایسی پریکٹس ہو اور ایسا اہتمام کر کے خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھے کہ اس میں کسی قسم کا تکلف نہ ہو، کسی قسم کا تکلف نہ ہو. اور فرماتے ہیں کہ لطافت کے ساتھ، مزے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھے کہ اس میں ٹیڑھا پن نہ ہو. قرآن پاک کو بالکل ایزی انداز میں بغیر تکلف کے، بغیر ٹیڑھا پن کے قرآن پاک کو پڑھے، یعنی ایسی مشق ہو، ایسی پریکٹس ہو. تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بس وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہے اور ہم شروع سے اب تک قرآن پاک پڑھتے رہے اور اگر غلطی تھی تو وہ غلطی زبان پر اٹ گئی ہوگی جس کی وجہ سے ہمیں مشکل ہوتی ہے، اور اگر اس کی اصلاح کر لیں گے تو قرآن پاک آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ اس میں تکلف بھی نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. صرف یہ ہے کہ روزانہ تلاوت کا معمول اور قرآن پاک کو قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے، مخارج کا لحاظ رکھتے ہوئے، صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر تلاوت کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل خامیوں سے بچ کر تلاوت کریں گے اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت ہے. قال صراط سراجا. سین کو باریک پڑھیں گے اور را کو پر کریں گے. را کے ساتھ الف مدہ ہے، لہذا الف کو بھی را کی وجہ سے پر پڑھیں گے. سراجا کان. اب اس الف مدہ سے پہلے حرف کاف، ڈنڈی والا کاف ہے، باریک کاف ہے، لہذا اس الف کو باریک پڑھیں گے. کان کان مالن. یہ الف بھی باریک پڑھیں گے، یہ الف بھی
باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ الف سے پہلے والا حرف جو ہے وہ باریک حرف ہے، تو اس میں ترقیق کریں گے. کیا کریں گے؟ ترقیق کریں گے، یعنی اس کو باریک پڑھیں گے. مالن مفازن مفازن، میم پر صبر، آواز اور منہ کھولیں گے. فا پر صبر ہے، آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے. اور الف مدہ ہے، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے، مگر الف سے پہلے والے حرف کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں باریک پڑھنا ہے یا پر پڑھنا ہے. تو پہلے والا حرف فا باریک ہے، لہذا الف کو باریک پڑھیں گے. اور آخر میں زا، زا کو سختی کی آواز، سیٹی کی آواز اس میں پیدا ہوگی. مفازن مفازن. سطر نمبر 2. طالبو طالبو. اب اس الف کو پر پڑھیں گے یا باریک؟ پر کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ الف سے پہلے والا حرف پر ہے، الف سے پہلے والا حرف پر ہے، اس لیے الف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اور آواز اور منہ کھول کر تو، اس کو حروف مستعلی میں سے تو کو پر کرنا ہے. آگے تو لیبو، لام کے نیچے زیر ہے، اور زیر کی ادائیگی کا معیار یہ ہے کہ آواز کو گرا کر پڑھیں گے، یعنی معروف طریقے سے پڑھیں گے. تو لیبو نہیں پڑھیں گے. تو لیبو، تو لی لی بو بو. حرکات کا جو طریقہ ہے نا کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. تو یہ 3 باتیں حرکات کی ادائیگی میں ان کا خیال رکھنا ہے. طالبو طالبو. تابو تابو. تا کے ساتھ الف مدہ، اس الف کو پر پڑھیں گے باریک، باریک پڑھیں گے، اس لیے کہ الف سے پہلے والا حرف باریک ہے. تابو. واو مدہ ہے، ہونٹوں کو کامل گول کر کے ایک الف کی مقدار میں اسے بھی کھینچ کر ادا کرنا ہے. تابو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معروف پڑھنے کا جو طریقہ ہے نا، قرآن پاک کو معروف پڑھنے کا حکم ہے. قرآن پاک کو مجہول نہ پڑھا جائے. مجہول طریقہ کیا ہے؟ تابو بو. اب کیا ہے کہ ہم نے ہونٹوں کو کامل گول نہیں کیا پیش کی ادائیگی میں، کچھ کھلا رکھا، تو اب یہ مجہول طریقہ بن گیا. تابو، یہ غلط طریقہ ہے. اور معروف طریقہ کیا ہے؟ ہونٹوں کو کامل گول کریں گے پیش کی ادائیگی میں. تابو تابو. خالدن، اس الف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ الف سے پہلے والا حرف پر ہے. خالدن خالدن. عابدن عابدن. غاسق غاسق. اس الف کو پر پڑھیں گے، اس لیے کہ الف سے پہلے والا حرف پر ہے. غاسق. طعام طعام. تو کو پر کریں گے، عین باریک ہے، عین کے ساتھ الف ہے، عین کی وجہ سے الف بھی باریک پڑھیں گے. طعام. سطر نمبر 3. اللہ اللہ. یہ اسم جلالت اللہ عز و جل کا لام ہے، اور اس کو پر کرنے کا قاعدہ کیا ہے؟ اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے. اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا کریں گے. اور اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو کیا کریں گے؟ اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے. بقیہ تمام لام جتنے بھی آتے ہیں قرآن پاک میں سب کو کیا کرنا ہے؟ باریک ہی پڑھنا ہے. اللہ اللہ. حمزہ کی آواز جو ہے ابتدائی حلق سے نکالیں گے. اللہ. اب جیسے کہ نماز کی ابتدا ہوتی ہے نا تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، تو یہ اللہ عز و جل کا لام، یعنی اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام، اس کو پر کر دیں. اللہ اکبر نہیں. اللہ واللہ
واللہ، ہاں پر پیش ہے، ہونٹوں کو گول کریں گے کامل، واللہ، فاللہ، فاللہ، ان اللہ، ان اللہ، ہم نے نون میں غنہ کیا، کون بتائیں گے کس وجہ سے کیا؟ نون مشدد ہے، نون مشدد جب بھی ہوں گے تو نون میم مشدد میں ہمیشہ ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کی مقدار میں ٹھہرانا، تو اس کو ان اللہ نہیں پڑھیں گے، ان اللہ، ان اللہ، یہ درست طریقہ نہیں، ان اللہ یہ درست طریقہ، جیسے اشہد ان، اشہد اللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ یہ اخفا ہو گیا، تو یہ غنہ کامل ادا کریں گے، ان اللہ، ہاں باریک کریں گے، ان اللہ، هو اللہ، هو اللہ، ہاں کو ظاہر کریں گے، جیسے قل هو اللہ، قل هو اللہ، هو اللہ، اب ہا کا پیش اس کو دراز بھی نہیں کرنا، ہونٹوں کو گول بھی کرنا ہے، ہا کو واضح ادا کرنا ہے، هو اللہ، من اللہ، اللہ عز و جل کا لام، یہاں اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام ہے، اس کو پر کریں گے، اس سے پہلے ہر پر زبر ہے، من اللہ، من اللہ، سطر نمبر 4، رسول اللہ، پہلا والا لام جو ہے یہ باریک ہے، اور لام جب اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے ملے گا تو اب یہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام پر پڑھیں گے، رسول اللہ، رضی اللہ، اس کو رضی اللہ نہیں پڑھیں گے، رضی اللہ، ضاد عربی کا خاص حرف ہے لہذا اس کو ضاد ہی پڑھیں گے، رضی اللہ، قالوا اللہم، اس کے ساتھ الف مدہ، الف کو پر کریں گے باریک، پر پڑھیں گے اس لیے کہ الف سے پہلے والا حرف پر ہے، قالوا اللہم للہ، اب یہاں اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو ہم نے باریک پڑھا، اس لیے قاعدہ ہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی، تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام باریک پڑھیں گے، للہ، باللہ، باللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، سین کا جو سکون ہے اس کو کامل ادا کرنا ہے جمعوں کے ساتھ، اور سین میں سختی کی آواز ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، سطر نمبر 5، قل اللہم، اب یہ لام بھی اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو اس لام کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، قل اللہم، قاف کو پر پڑھیں گے، قل اللہم، میم پر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، اس لیے کہ میم مشدد ہے، قل اللہم، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو کھڑا زبر ہے اس کو ہم باریک پڑھ رہے ہیں تو اس قدر بھی باریک نہ کیا جائے کہ ایمالہ ہو جائے، جیسے قل اللہ، اس طرح نہ ہو، قل اللہ، قل اللہ اور قل اللہ یہ فرق ہے، آواز اور منہ کامل کھولیں گے زبر میں
تو انشاءاللہ امالہ کا شبہ نہیں ہوگا. امالہ کا معنی ہے مائل ہونا، یعنی زبر کو زیر کی طرف لوٹانا. تو اگر ہم منہ اور آواز کامل اگر کھولیں گے تو درست طریقے سے پڑھیں گے، ورنہ پھر ما واللہ یا قل اللہ، اب لا آواز لوٹ رہی ہے، آواز میں یعنی امالہ ہو رہا ہے، زبر کی آواز زیر کی طرف مائل ہو رہی ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ باریک تو پڑھیں گے مگر آواز اور منہ کھول کر پڑھیں گے. قل اللہم، قل اللہ اس طرح نہیں پڑھیں گے. قل اللہم ما ولاہم، ما میم کے ساتھ الف، اس کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ الف سے پہلے والا حرف باریک ہے. ما ولاہم، یہ لام اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام نہیں ہے، اس کو باریک ہی پڑھیں گے. ما ولاہم، اب اس کو ما واللہ پر نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ یہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام نہیں ہے. ما ولاہم الا الذین، ذال کو نرمی کے ساتھ، الا الذین، ان الذین، ان الذین علی اسلام کو بھی یہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام نہیں ہے. علی صلاۃً، صلاۃً، صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے صاد میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، اور اس کے ساتھ جو لام ہے لام کے ساتھ واو ہے، واو نہیں پڑھیں گے. بعض حروف، یہ رسم الخط کا قاعدہ ہوتا ہے تماثل فی الرسم، یعنی بعض حروف لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے، بعض حروف پڑھے جاتے ہیں مگر لکھے نہیں جاتے. اب یہ واو لکھنے میں تو آئے گا مگر پڑھنے میں نہیں آئے گا، اور اس لام کو باریک پڑھیں گے، صلاۃً نہیں پڑھیں گے. صلاۃً، صلاۃً. سطر نمبر 6. رجل، را پر زبر ہے، را کو کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے. رجل الم تر، الم تر، میم ساکن کے بعد تا ہے، قاعدہ آپ بتائیے جی کیا کریں گے؟ اظہار شفوی ہے، یہاں غنہ نہیں کریں گے ماشاءاللہ. الم تر رزقوا، 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 رزقوا. اکثر، اکثر، سا کو نرمی کے ساتھ باریک. اکثر، را کو پر پڑھیں گے، را پر پیش ہے. اکثر اجرن، اجرن، جیم پر سکون ہے، جزم ہے، کیا کریں گے؟ جیم پر قلقلہ کریں گے، اور قلقلہ کا معنی ہے جنبش، لوٹتی ہوئی آواز کو قلقلہ کہتے ہیں. اجرن، اج، اج، یہ جو آواز لوٹ رہی ہے یہ قلقلہ ہے. اجرن، را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ دو زبر کی تنوین ہے. اجرن، 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 جیم پر قلقلہ اور را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ را پر دو پیش ہیں. اجرن. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے تفخیم اور ترقیق کے جو قواعد ہیں اس کی تعریفات اور اس کی ہم نے مشق کی ہے، لہذا مزید اس مشق کو مضبوط بنائیے گا. اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک صحیح درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی سورہ ہمازہ اس کی انشاءاللہ ہم دہرائی کریں گے. صلو علی الحبیب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حا کی آواز کو واضح، حا وصل حلق سے ادا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی عربی کلمہ ادا کریں تو اس میں خاص طور پہ جو ہے اس کی ادائیگی اور اس کے مخارج کا لحاظ رکھا جائے. جیسے کوئی ہم سے پوچھتا ہے آپ کیسے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. اب الحمد نہیں ہے، الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو اب اس میں بھی عین ہا یہ تمام چیزوں کی اگر ہم پڑھیں گے الحمدللہ، اگر ہا کی جگہ ہا پڑھا تو معنی بھی بدل جائے گا. الحمدللہ. تو اب یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اب تلاوت کے دوران پڑھ رہے ہیں تو اس وقت تو ہم اہتمام کریں، خیال رکھیں، مگر ویسے جب بھی اچھا کام کرتے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھنے کی الحمدللہ ماحول کی برکت ہے کہ ہماری عادت ہے، جب بھی اچھا کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں. تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو قواعد کا خیال رکھیں گے اور حروف کو ان کے مخارج سے ادا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. اب یہ جمع نہیں، جمع الذی جمع مالا وعددہ. الذی جمع مالا وعددہ. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. اب کلا لیم یہاں پہ قاعدہ کون سا قاعدہ ہے؟ نون ساکن کے بعد، یہ نون ساکن تنوین کا قاعدہ ہے. نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا، یہ حرف حلقی بھی نہیں، یہاں اظہار بھی نہیں ہوگا، حرف یرملون بھی نہیں، ادغام بھی نہیں ہوگا، حرف اخفا میں سے کوئی حرف بھی نہیں ہے، اخفا بھی نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا. چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ اقلاب. لا یم، یہاں غنہ بھی کریں گے ایک الف کی مقدار میں. کلا لینبذن فی الحطمہ. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. اب یہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، لہذا اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر کریں گے، اس میں تفخیم ہوگی یعنی موٹا پڑھیں گے. نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. مؤصدة حمزہ ساکنہ ہے لہذا جھٹکا واضح کریں گے. إنها عليهم مؤصدة. میں ہونٹ گول کریں گے. انہا علیہم مؤصدہ. فی عمد ممددہ. فی عمد فی عمد ممددہ. فی عمد ممددہ.
صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب